نبی کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کرنے والی اور ایک پاک جماعت کا قیام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جو اس نبی کے مشن کو آگے دنیا میں لے کر چلتی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور آپ کے مشن کو آج یہ جماعت احمدیہ آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ انبیاء اور مرسلین کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک پاک جماعت کا قیام فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کا اپنا وجود چونکہ ایک محدود عمر تک ہوتا ہے، لہٰذا ان کے زمانے میں اپنے مشن کی ایک تخم ریزی یا بیج بویا جاتا ہے، اور جس کو بڑھانے کے لیے پھر ایک ایسی جماعت کی تربیت کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، اور جس کام کے لیے مامور اور مرسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کی تکمیل کے لیے پھر وہ جماعت کام کرتی چلی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نام لیوا نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی جماعتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ انبیاء ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انبیاء کے بعد ان کے کام کو چلانے کے لیے پھر ایک پاک جماعت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو بے لوث خدمات کرنے والی تھی، اور انہی کے ذریعے سے پھر اسلام آگے بڑھتا چلا گیا اور اسلام کی اشاعت ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک تھا وہ تکمیل ہدایت کا دور تھا، اور مسیح موعود کا جو دور ہے وہ تکمیل اشاعت ہدایت کا دور ہے اصل میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل تعلیم ہمیں دی، کامل شریعت ہمیں عطا کی، اور خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیوض سے متمتع فرمایا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جو آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آخرین کون سے ہیں؟ تو حضور نے ایک یا دو دفعہ یا تین دفعہ یہ سوال کیا گیا تو خاموش رہے، اور اس مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ان پر ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریہ پر بھی چلا گیا ہوگا تو اس کی قوم میں سے ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جو ثریہ ستارے سے ایمان کو واپس لائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب بعثت عمل میں آئی اور آپ نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ دور آخر میں مسیح موعود کے ذریعے سے جو جماعت قائم ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے اعتبار سے، پھر مالی قربانی کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے جو جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیار کی، اور خاص طور پر اس زمانے میں جو کہ مادیت کا زمانہ تھا، اور ایسی پاک جماعت کا قیام عمل میں آنا ایک یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معجزہ سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کی اس رنگ میں تبلیغ کی کہ آپ کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی تھی خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ نے الوصیت میں خاص طور پر تمام باتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی تھیں کہ آپ کے بعد سلسلہ دوسری قدرت آئے گی، یعنی خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور اس کے لیے تفصیلاً آپ نے مثالیں دے کر سمجھایا کہ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مارے غم کے دیوانوں کی طرح سے ہو گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے دوسری قدرت کا نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ تو اس تربیت یافتہ جماعت نے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کر دیا،
اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول چن لیا، اور اس وقت ساری جماعت متفقہ طور پر خلافت پر جو ہے وہ متفق ہو گئی۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ آج مسلمان خلافت سے محروم ہونے کے نتیجے میں کس قدر افراتفری کا شکار ہے، کس قدر ان کے اندر انتشار پایا جاتا ہے، کس قدر ان کے اندر خونریزیاں پائی جا رہی ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہیں، فرقہ بندیاں الگ ہیں اور سیاست کے نتیجے میں پھر ان کی خونریزیاں الگ ہیں۔ یہ علم نشرہ بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ وہ ایک ہاتھ پر متفق نہیں ہے، ایک ہاتھ پر متحد نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس رنگ میں جماعت کی تربیت کی کہ خلافت علی منہاج نبوت کو انہوں نے قائم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ جماعت تن من دھن سے ہر طرح سے لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال میں مسلمانوں کی بے شمار کیا درجنوں ایسی حکومتیں ہیں جو بڑی مالدار ہیں، اگر وہ چاہیں تو ساری دنیا میں مشنوں کا جال پھیلا سکتی ہیں، لیکن ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں ایسے سرمایہ دار موجود ہیں کہ اگر دنیا میں ایک ایک ملک کا وہ مشن سنبھالنا چاہیں اپنے سرمایہ سے، وہ خود ایک ایک مشن کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن تبلیغ اسلام کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو وہ فعال جماعت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ وہ مقصد جو کہ حضور کی آمد کا تھا کہ مخلوق اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ تھا اس میں کدورت آ گئی تھی، اس کو بھی دور کر دیا۔ وہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ والے بن گئے تھے، اسی طرح سے مسیح موعود علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے مکالمے مخاطبے ہوئے ہیں، وہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں تبلیغ اسلام کا جوش مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے اس طرح سے بھر دیا ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی تمہید میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آج ساری دنیا میں جیسا کہ 207 ممالک آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا اسی طرح سے جرمنی ہے یا آسٹریلیا ہے یا دنیا کے سارے ممالک آپ لے لیں، اس میں بڑے مضبوط مشن ہمارے قائم ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تو اسلام کی طرف سے ایک تو غفلت ہے، پھر اشاعت اسلام کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ وہ اگر اشاعت اسلام کرنا چاہیں گے تو عیسائیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے MTA کا نظام جو قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے ذریعے سے دنیا کے کناروں تک احمدیت کی تبلیغ پہنچ رہی ہے، اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اسلام کا وہ پیغام جو امن بخش بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام دنیا کی فطرتوں کو مطمئن کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کر سکیں، دنیاوی دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا، کب بیٹھ کے دھندوں سے مسلم کو بھلا فرصت ہے، دین کی کیا حال تو یہ ان کی بلا جانے، تو دین سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن یہ جذبہ جو تبلیغ اسلام کا ہے، اشاعت ہدایت کا جذبہ ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں یہ پھیل گئے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی افریقہ میں بھی احمدیت پھیلی ہے، پھر آپ کا نام امریکہ میں بھی پہنچا، جبکہ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اس کی شکست ہوئی اور وہ پھر مارا گیا۔ واضح طور پر وہاں کے اخباروں نے لکھا کہ ہندوستانی مسیح جیت گیا۔ تو یہ مسیحیت کے ساتھ بڑا زبردست آپ نے ٹکر لی۔ اور جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے یکسر الصلیب، کہ مسیح کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا، تو مطلب یہ ہے کہ صلیب کے جو باطل عقائد ہیں ان کو تو وہ باطل قرار دے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تو دیکھیے یہاں پر ایک بات بھی آتی ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں اور کوئی نہیں ہے جو اس کو کاٹ سکے۔ تو یہ انگریزوں کی یہ بات نہیں ہے۔ انگریز جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے خدا کو حضور نے مار دیا، اور جماعت احمدیہ
ان کے تثلیث قدموں میں جا کے تبلیغ اسلام کر رہی ہے۔ تثلیث کانفرنس، یہ ابطال تثلیث کانفرنس جو یہ لندن میں، اس میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث گئے ہیں، وہاں پر آپ نے عیسائیت کے خلاف لیکچر دیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بیرونی ممالک میں جہاں پر کہ بہت زیادہ مادیت ہے، فحاشیت ہے، لیکن وہاں پر جا کے آپ جائزہ لیں گے کہ کس طرح احمدی وہاں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنا رہے ہیں، اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہاں پر بڑے بڑے ادارے جماعت احمدیہ کے قائم ہیں، اور دن رات خلیفۃ المسیح جو ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جذبے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عیسائیت کے ساتھ مقابلے ہوئے، آریہ سماج کے ساتھ بھی مقابلے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں بھی مناظرات بھی کیے ہیں، اور بہت سارے لٹریچر آپ نے اس تعلق میں بھی چھوڑے۔ تو بہرحال یہ بات میں لمبی نہ کرتا ہوا، میں مختصر طور پر چند حوالے میں نے منتخب کیے ہیں غیروں کے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ نے تبلیغ میں حصہ لیا، کیسے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ مولانا عبدالحلیم شرر بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے، احمدی مسلک شریعت محمدیہ کو اسی قوت اور شان سے قائم رکھ کر اس کی مزید تبلیغ و اشاعت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بابیت اسلام کو مٹانے کو آئی ہے اور احمدیت اسلام کو قوت دینے کے لیے، اور اسی کی برکت ہے کہ باوجود چند اختلافات کے احمدی فرقہ اسلام کی سچی اور پرجوش خدمت ادا کرتے ہیں جو دوسرے مسلمان نہیں کرتے۔ یہ رسالہ دلگزار جون 1906 کا یہ حوالہ ہے۔ اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر، جن کا کہ ہندوستان کی جو آزادی میں بڑا حصہ انہوں نے لیا ہے اور بڑے عالم تھے یہ، وہ کہتے ہیں، ناشکر گزاری ہوگی اگر مرزا جناب بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہے۔ احمدی ہر مسلمان کا بھی اور تمام دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمدردی رکھتا ہے ان کے ساتھ، ان کی فلاح و بہبود میں حصہ لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ حضرات اس وقت اگر ایک جانب مسلمانوں کی سیاسیات میں دلچسپی لے رہے ہیں تو دوسری طرف تبلیغ اور مسلمانوں کی تنظیم اور تجارت میں بھی انتہائی جد و جہد سے منہمک ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند دور باطن مسیحی دنیاوی کے خوگر ہیں، مشعل راہ ثابت ہو۔ یہ اخبار ہمدردی دہلی 26 ستمبر 1927 کا حوالہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اب ایک ہندو اخبار جو آریہ سماجی ہے، تیج جس کا نام تھا، وہ بڑا مفصل حوالہ ہے، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور بڑا ہی ایمان افروز حوالہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اسلام کے اندر رہ کر اسلام کے ترک کرنے کے بعد مسلمانوں کے تبلیغی نظام کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا۔ میرے خیال میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹھوس، مؤثر اور مسلسل تبلیغی کام کرنے والی طاقت احمدیہ جماعت ہے۔ یہ کہاں سے آیا جوش؟ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیا اور آپ کے خلفاء نے پیدا کیا، اور میں سچ کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ اس کی طرف سے غافل ہیں، اور آج تک ہم نے اس خوفناک جماعت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو فی الحال ہم اسے سمجھ نہیں سکے۔ اگر ہم نے اس کی طرف کبھی دیکھا بھی تو ہماری نگاہیں اس کی بیرونی خد و خال کو دیکھ کر پلٹ آئیں، اور اس کے اندرونی حالات ابھی تک ہمارے لیے ایک بھید اور سر مخفی ہیں۔ بلا مبالغہ احمدیہ تحریک ایک خوفناک آتش فشاں پہاڑ ہے جو بظاہر اتنا خوفناک معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ایک تباہ کن اور سیال آگ کھول رہی ہے۔ یعنی مخالفین یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو خدمات اسلام کی کر رہی ہے، یہ یقیناً ایسی ہیں جو کہ تمام دنیا میں غالب آنے والی ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، اس جماعت نے اپنی ابتدائی حالت میں جن کاموں کے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا،
آج ان میں سے اکثر انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کافی عرصے تک احمدیہ لٹریچر اور احمدیوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، اس لیے جو کچھ لکھوں گا سنی سنائی بات نہیں بلکہ تحقیق شدہ حالات ہیں۔ یہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ان کے تبلیغی نظام کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ سال ان کے سالانہ جلسے کے موقع پر 40 سے زیادہ زبانوں میں تقریر کرنے والے موجود تھے۔ جس قدر یہ جماعت منظم ہے، یقینی طور پر ہندوستان کی کوئی اور قابل ذکر مذہبی جماعت منظم نہ ہوئی۔ ان کا ہیڈ کوارٹر قادیان ہے، وہیں ان کی سب سے بڑی انجمن ہے۔ احمدیوں میں آپس میں بہت اچھے اور قابل تعریف تعلقات ہیں اور ہر ایک احمدی دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں اور عزیزوں کا سا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ وہی قرآنی تعلیم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور یہ اخوت اگر آج دیکھنی ہو تو جماعت احمدیہ میں ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ احمدیوں کا ہر ایک بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت مبلغ ہے، اور وہ پرچار کو اپنی زندگی کا اولین اور محبوب ترین فرض سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ مسیح موعود السلام نے پیدا کیا۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس جماعت کے بانی کے قول کے مطابق اس جماعت کے وجود کا سب سے بڑا مقصد ہی تبلیغ ہے۔ اسی مقصد سے انہوں نے قادیان میں ایک زبردست تبلیغی کالج قائم کر رکھا ہے، جہاں مختلف ممالک کے باشندوں کو مختلف علوم اور زبانوں کے تعلیم دے کر تبلیغ اور مناظرے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا جامعہ احمدیہ جو اب بھی قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دسیوں دوسرے ممالک میں بھی یہ جامعات قائم ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہاں پر میں بات بیان کر دوں کہ ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں مسلمانوں کے۔ دیوبند ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ پھر ندوۃ العلماء ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ سہارنپور کے کئی مدارس ہیں، مظاہر العلوم وغیرہ۔ ان کے جو علماء تیار ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہاں جا کے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں؟ یہاں پر پڑھے لکھے اور یہیں پر دیہات میں کہیں ادھر ادھر جا کے مسجدیں تلاش کرتے ہیں، اور کوئی ذرائع معاش بھی نہیں ہے ان کا۔ لیکن جماعت احمدیہ کے جو منظم ادارے ہیں، خاص طور پر جامعات ہیں ہمارے، ان کے اندر مبلغین تیار کیے جاتے ہیں، اسی کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کالج سے آج تک سینکڑوں مبلغ اور مناظر فارغ التحصیل ہو کر نکل چکے ہیں۔ احمدی عورتیں ہندوستان، افریقہ، عرب، مصر، یورپ اور امریکہ میں کس طرح اور کس قدر کام کر رہی ہیں۔ ان کا مذہبی احساس اس قدر قابل تعریف ہے کہ ہم کو شرم آنی چاہیے۔ احمدی جماعت کا اثر ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، عرب، ایشیا کے تمام حصے، غرض کہ دنیا کا کوئی قابل ذکر ملک نہیں جہاں احمدیہ جماعت کی شاخ یا کم از کم کوئی احمدی کام نہ کر رہا ہو۔ یورپ کے تمام ملک، انگلستان، فرانس، جرمنی وغیرہ میں ان کے باقاعدہ مشن موجود ہیں۔ امریکہ میں بھی تبلیغ ہو رہی ہے۔ افریقہ اور عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں، مصر، ایران کے زرخیز متمدن ممالک، ترکستان، شام، افغانستان کی خوشنما وادیوں میں، غرض کہ ہر جگہ ان کی کوششیں برابر جاری ہیں اور دن بدن ترقی کر رہی ہیں۔ اگر آج ہم نے ہندوستان میں احمدیوں کا مقابلہ نہ کیا اور ان کی طرف سے غافل رہے تو کل ہمارے لیے ممالک اسلامیہ، یورپ اور امریکہ میں شدی کا کام کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آگے پھر مختصر اور میں یہ بیان کر دوں، آج تک احمدی جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ ان کی ذاتی کوششیں ہی تھیں۔ دوسرے مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کی مدد ملتی ہے اور انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ خدا کی قسم، آج تک کسی ملک نے یا کسی تنظیم نے ایک پیسہ تک جماعت احمدیہ کو نہیں دیا۔ یہ سارا ان کے چندوں سے آتا ہے، یہ مالی قربانی ہے ان کی۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جانی قربانی کا جذبہ ان احمدیوں میں کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کیا۔ اور آج بھی دیکھیں کہ ہر ملک میں، بلکہ ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جو واقعہ دردناک ہوا ہے، وہاں پر ہمارے 80 سے زیادہ احمدیوں کو ایک مسجد میں جمعے کے وقت شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ان کے حوصلے پست ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ان کے حوصلے تو اور بلند ہو گئے ہیں۔ بلکہ جیسے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی تبلیغ وہاں ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے سنا، ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جذبے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ تو جیسے کہ ثاقب زیروی مرحوم نے کہا تھا کہ اب آئے جو یار کی محفل میں، جہاں رکھ کے ہتھیلی پر آئے، تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جانی قربانی بھی کر رہے ہیں، مالی قربانی بھی کر رہے ہیں، اشاعت اسلام بھی کر رہے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں
کہ بلکہ ہمیں دوسرے مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی مخالفت کی اور ان کے کاموں کو تباہ و برباد کرنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ لیکن اب یہ حالت نہیں ہے۔ آج کل سوائے پرانے خیال کے مولویوں کے باقی تمام مسلمان ان کے مددگار اور ان کے کام کے مداح ہیں۔ یہ چند ملا ہیں جو مخالفت پر آمادہ ہیں، لیکن عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جماعت احمدیہ حقیقی رنگ میں اسلام کا کام کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک حوالہ مولانا مودودی کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ یہ سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ترجمان القرآن اگست 1934 میں یہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں، میں اکثر اوقات اس پر غور کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ مجھے مرزا صاحب کی کامیابیوں کا سلسلہ لامتناہی نظر آتا ہے، اور جس وقت مرزا صاحب کے مخالفین کی نامرادیوں پر غور کرتا ہوں تو وہ بھی بے حد و حساب نظر آتی ہیں۔ جتنی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی جماعت کو ترقی بھی عطا کی۔ وہ آگے لکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایک شخص خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میں بیان کر دوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہرگز آپ نے بالمقابل ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نائبین رسول کو چیلنج کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی میرے مشن کو فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی تائید میرے شامل حال ہے۔ تم جب بھی میرے مقابل پر آؤ گے ہر مرتبہ ذلیل و نامراد رہو گے، اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اب یہ اعتراف کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، خود دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سچے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی ناکامیاں اور تباہیاں سامنے لائیے۔ کس قدر زوردار تحریک اٹھی تھی، کیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ ناکامیاں اور نامرادیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے۔ آپ نے اپنے بعد ایک فعال جماعت ایسی قائم کر دی جو دن رات تبلیغ اسلام میں مصروف ہے، اور مالی قربانی، جانی قربانی کے لیے تیار ہے، اور وہی نمونہ دکھا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھایا تھا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر احمدیت کو فروغ بخشا، جماعت احمدیہ کو ترقی دی، اور وہاں پر مخالفین کو نامراد بھی کیا۔ اور ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی مخالفین نے احمدیت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بہت بڑھا دیا۔ اب دیکھیے کہ 1984 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح کو ہجرت کرنی پڑی لندن، اس کے بعد سے تبلیغ اسلام کے بے شمار مواقع نکلے، یہاں تک کہ ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ جو MTA کا نظام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری جماعت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی، کہ یہ واحد چینل ہے جو دن رات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر رہا ہے، توحید الہی کی تعلیم دے رہا ہے، اور اسلام کی اشاعت کا کام کر رہا ہے۔ دنیا میں اور کوئی چینل ایسا نہیں جو کہ اتنا خالص طور پر دینی پروگرام پیش کر رہا ہو۔ اور پھر یہ کہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں، اور خصوصیت سے جو عیسائیوں نے حملے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ مصر کے ایک پادری نے بڑے اعتراضات کرنے شروع کیے، حتیٰ کہ جو مصر کا جو بڑا ادارہ ہے، جو دینی ادارہ، یہ الازہر، جامعہ ازہر جو ہے، یہ اس وقت کے ان کے علماء جو ہے بالکل بے بس رہ گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ان کو بوکنے دو، یہ بیکار کی باتیں، ہم نہیں جواب دے سکتے۔ اگر کسی نے جواب دیا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کہ الحوار المباشر کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ان کے اعتراضات کے جواب دیے۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمانوں نے وہ عقائد اختیار کر لیے ہیں کہ وہ عیسائیت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں مدفون تسلیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسی فعال جماعت پیدا کر دی جو تن من دھن سے اسلام کی اشاعت کے لیے تمام دنیا میں نکل گئی، اور اللہ کے فضل سے 207 ممالک میں آج ہمارے مضبوط مشن قائم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
تربیت کے اعتبار سے بھی، توحید الہی کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی، اور تمام جہان میں امن اور آشتی قائم کرنے کے لحاظ سے بھی جو جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے، اور کوئی تبلیغ، کوئی تنظیم یا کوئی اور فرقہ اس کام میں آگے نہیں آ سکتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمام میرے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جماعت کے لوگ ایسے تعلیم یافتہ ہوں گے کہ وہ تمام لوگوں کا منہ بند کر دیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو یا قرآن مجید کی تعلیمات ہوں یا اسی طرح سے اور جو بھی اسلام پر یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہوں، ان تمام کے منہ جماعت احمدیہ نے بند کیے ہیں، کسی اور کو توفیق نہیں ملی۔